اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج پہلے ہم نے دو کیٹیگریز پڑھ لیں سورہ بقرہ کے آغاز کو کرتے ہوئے۔ انسانوں کی دو کیٹیگریز کو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں دیکھ لیا، ایک متقیوں کی اور ایک کافروں کی۔ اب اللہ نے بیان کیا کہ ایک تیسری کیٹیگری بھی ہوگی۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ تیسری کون سی ہو گئی، اور یہ بڑی عجیب و غریب کیٹیگری ہے۔ ابھی آپ قرآن میں جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار یہ کیا فینامنا کیا ہے۔ تیسری کیٹیگری کے انسان کون سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ، انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، انسانوں میں کچھ ہیں، من یقول آمنا باللہ، جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ سنتے جائیے گا، قرآن سنیے گا۔ انسانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لے آئے۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، دراصل یہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ لو نواں سیاپا پہ گیا، پھڈا پہ گیا کہ انسانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آمنا باللہ، اللہ پر ایمان لے آئے اور یوم آخرت پر بھی ایمان لے آئے، لیکن در حقیقت یہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور ان لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں جو ایمان لے کے آئے۔ یخادعون اللہ، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والے لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، نہیں نہیں نہیں، یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور انہیں پتہ نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، شعور نہیں رکھتے۔ اب دیکھیں یہ کیا چیز ہے۔ ایک بندہ ہے، وہ ظاہری طور پہ کہتا ہے میں اللہ پہ ایمان لے آیا، میں یوم آخرت پہ بھی ایمان لے آیا۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ ایک کیٹیگری، یہاں اللہ نے یہ بتا دیا وامن الناس سے یوز کیا، یہ لفظ پہلی دو کیٹیگری سے یوز نہیں کیا اللہ نے، وامن الناس، کہ انسانوں میں کچھ ہے۔ وہاں اللہ نے الذین کا لفظ یوز کیا کہ وہ لوگ جو یہ ہوں گے وہ متقی ہوں گے، اور وہ لوگ جو یہ ہوں گے وہ کافر ہوں گے، ان کے ساتھ میں یہ کروں گا۔ یہاں اللہ نے کہا وامن الناس، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، لوگوں میں سے کچھ لوگ، انسانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر بھی، یوم آخرت پر بھی، لیکن یہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ یہ سمجھتے ہیں، اپنے دلوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے دیا۔ در حقیقت انہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے، یہ جانتے نہیں، یہ سمجھتے نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک علیحدہ کیٹیگری ہے، اور یہ بڑی ہی ڈیفیکلٹ کیٹیگری ہے۔ اس کو منافق یا منافقت کہا گیا ہے، بٹ اٹ از ویری ویری کمپلیکس اینڈ ویری ڈیفیکلٹ کیٹیگری۔ اتنی کمپلیکس کیٹیگری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ہاتھوں سے ستائے گئے۔ اب سیدی کے سامنے سے کیا پوشیدہ تھا، پھر بھی اللہ نے سورہ توبہ میں کہا کہ اے میرے پیغمبر، ان لوگوں میں جو مدینے میں بستے ہیں ان میں سے، اور جو مدینے کے اطراف میں جو عراب ہیں ان میں بہت سارے منافق ہیں۔
آپ انہیں نہیں جانتے، میں انہیں جانتا ہوں۔ اب یہاں بات آ گئی ہے، یہ ایکچوئل بات ہو رہی ہے اخلاص کی۔ اخلاص کیا ہے؟ میں حدیث سے قدسی سنا کے آپ کی بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایک بندے کو لے کے آیا جائے گا، فرشتوں نے اسے زنجیروں میں جکڑ رکھا ہوگا، اسے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ کہیں گے اس کی زنجیریں کھول دو، چھوڑ دو اور جنت میں بھیج دو۔ فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ، اس کے کالے اور گندے کرتوت لکھ لکھ کے ہمارے صفحے سیاہ ہو گئے۔ اللہ نے کہا نہیں، اسے جنت میں بھیج دو۔ پھر ایک بندے کو لے کے آیا جائے گا اور اس کو ہار پہنائے ہوں گے فرشتوں نے، ڈیکوریٹڈ انداز میں لے کے آیا جائے گا۔ اللہ کہے گا اس کو زنجیریں پہناؤ اور آگ میں پھینک دو۔ فرشتے کہیں گے کہ اللہ، اس کے نیک اعمال لکھ لکھ کے ہمارے صفحے کالے ہو گئے۔ وہاں اللہ بتائیں گے کہ اس سے جہنم میں پھینک دو، کیونکہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک معاملہ ہے، اس کو اخلاص کہتے ہیں اور اسے صرف میں اور میرا بندہ جانتے ہیں۔ بہت غور طلب بات ہے دوستو، کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک معاملہ ہے جسے اخلاص کہتے ہیں، اور اسے صرف میں اور میرا بندہ ہی جانتے ہیں، کوئی اور دوسرا نہیں جان سکتا۔ یہ وہ کیٹیگری ہے جن کے دلوں میں ایک مرض ہوتا ہے۔ قلب سے مراد جو ہے نا جی، مائنڈ ہوتا ہے۔ قلب، یہ جو ہارٹ ہے نا، یہ قلب نہیں ہے، یہ غلط ترجمہ کیا گیا ہے۔ قلب سے مراد مائنڈ ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ اناؤنسمنٹ کر دیں معاشرے میں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر بھی اور یوم آخرت پر بھی، تو ہم اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے سکیں گے، تو یہ کر گزریں، دراصل یہ خود دھوکے میں مبتلا ہیں۔ اچھا، آگے دیکھیں، اللہ نے وہی بات کر دی جو میں نے ابھی پہلے کی ہے۔ فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض، ان کے مائنڈز میں ایک بیماری ہے، ایک بیماری ہے، یہ ڈیزیزڈ ہیں، دے آر ناٹ ہیلدی پرسن۔ اور یہ بیماری ان کی اپنی سوچ سے پیدا ہوئی ہے، ان کی چلاکیاں جو سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے مائنڈ میں ایک بیماری ہے، فزادہم اللہ مرض، اور اللہ نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا۔ اب یہ دیکھیں، اب تقوی پہ چلے، اللہ نے پش لگائی کہ اس کو مدد کرو، اس کی تیز کرو اس کا سفر۔ آپ انکار پہ چلے، اللہ نے مور لگا دی۔ آپ منافقت پہ چلے، اللہ نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا۔ یہاں سے سمجھیں کہ آپ جو چوز کریں گے اس کو بڑھا دیا جائے گا۔ فیصلہ آپ کا ہے، فیصلہ میرا ہے۔ جو آپ چوز کریں گے اس کو بڑھا دیا جائے گا۔ یہاں اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس مرض کو اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے بھی ایک بڑا ہی تکلیف دہ عذاب ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کافروں کے لیے، اور ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ What is the difference between عظیم and علیم؟
علیم یہ الف والا ہے، تکلیف دے، سویئر، پنچنگ. عذاب عظیم سے مراد یہ ہے کہ اٹ وڈ بی فار ایور، بہت بڑا، فار انڈیفینٹ پیریڈ آف دا ٹائم. اور علیم کیا ہے؟ یہ ریگرس پنشمنٹ ہے. وہ عذاب عظیم خالی پنشمنٹ ہے، یہ علیم، عذاب علیم ریگرس پنشمنٹ ہے. ایک خالی قید ہے، ایک قید با مشقت ہے. ان کو قید با مشقت ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے، لیکن در حقیقت ایمان نہیں لے کے آئے. یہ اللہ اور اس کے بندے کا خاص تعلق ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ میں نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا ہے. اب آگے دیکھیں کہ آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. یہ ایک جملہ تھا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. بِمَا كَانُوا because they were مسلسل جھوٹ بول رہے تھے، مسلسل جھوٹ بول رہے تھے، رہے ہی اسٹیٹ آف لائر میں، زندگی ہی گزاری جھوٹ میں ہے. اور ان کے آگے وہ صاف بیان ہو رہے ہیں. اب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ تھوڑا بہت آئیڈینٹیفائی کریں گے. اب جب آپ اس آیت پہ غور کر کے اپنے ماحول پہ کریں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ لوگ ہم کچھ سم وٹ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بہت مشکل ہے، امپاسبل حد تک چلی گئی ہوئی ہے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن. اور یہ وہ طبقہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید ستاتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ایک شخص، اس خبیث انسان نے سیدی رسول اللہ کو کہا کہ اللہ سے ڈریں اور انصاف کریں. اللہ نے کہا، رسول اللہ نے کہا کہ اللہ تجھے غارت کرے، اور میرے سے زیادہ کون اللہ سے ڈرتا ہے اور میرے سے زیادہ کون انصاف کرتا ہے. خالد بن ولید پاس بیٹھے تھے، کہا یا رسول اللہ میں اس کی گردن اڑانے لگا ہوں. فرمایا خالد چھوڑ دو، نماز پڑھتا ہے. لیکن یاد رکھنا کہ اس کی پشت سے ایک نسل نکلے گی جو جہنم کے کتے ہوں گے. ان کی نمازیں تمہاری نمازوں سے خالد بہتر ہوں گی، ان کا قرآن خالد تمہارے قرآن سے بہتر ہوگا، ان کے روزے خالد تمہارے روزوں سے بہتر ہوں گے. لیکن وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح کے شکار سے ایک تیز رفتار تیر گزر جاتا ہے. اور کلاب النار کہہ کے میرے نبی نے ان کو مخاطب کیا. یہ کلاب النار ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے، قرآن پڑھتے ہوں گے، ہم سے بہتر پڑھتے ہوں گے. صحابہ کو کہا، خالد بن ولید جیسے جلیل القدر صحابی کو کہا کہ تیرے سے بہتر ہوں گے ان کے یہ نماز، روزے اور قرآن. بٹ دے ول بی کلاب النار، جہنم کے کتے ہوں گے. یہ کیوں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین پر کرپشن نہ پھیلاؤ، فساد نہ کرو زمین کے اوپر، تو کہتے ہیں قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہتے ہیں ہم تو ریفارمسٹ ہیں، ہم تو ریفارمسٹ ہیں، ہم تو امن کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ہم ریفارم، انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ
تو کہتے ہیں ہم تو امن کے لیے کوشش کر رہے ہیں. قالوا انما نحن مصلحون. ہم تو ریفارمسٹ ہیں، ریفارمز کر رہے ہیں. ہم عراق میں لاکھوں انسان مار دیتے ہیں. ہم عراق میں ہزاروں بچیوں کی عزتوں کو تار تار کر دیتے ہیں کیونکہ ہم دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں. ہم غزہ کے دودھ پیتے بچوں کے اوپر راکٹ لانچر بساتے ہیں. ہم وینٹیلیٹر پر لگے ہوئے پیشنٹس کے وینٹیلیٹر اتار کر انہیں گولیاں مارتے ہیں. ہم لاکھوں کروڑوں انسانوں کو بھوک میں مرنے دیتے ہیں اور اپنی سرپلس گندم سمندر میں بہا دیتے ہیں کیونکہ ہم دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں. ہم 25 سالوں میں 5 کروڑ مسلمان مار دیتے ہیں کیونکہ ہم دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں. انما نحن مصلحون. نہیں نہیں، یقیناً ہم تو ریفارمرز ہیں، ہم تو پیس میکرز ہیں. ایگزیکٹ لفظ جو اس کا ترجمہ ہے مصلحون کا، پیس میکرز. سمجھ لگی؟ آج آپ اپنے گرد و نواح میں دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ یہ کیٹیگری کون ہے. آگے اللہ بڑا خوبصورت اور تگڑا لفظ استعمال کر رہے ہیں. اللہ بیویئر، خبردار، کان کھول کر سن لو، کان کھول کر سن لو. یہ اللہ کا لفظ جب بولا جاتا ہے عربی میں، اس کا مطلب ہے کہ سارے متوجہ ہو جاؤ، نیڑے نیڑے آ جاؤ، کان کھول کر سن لو، خبردار رہو. انہم ہم المفسدون. اور یہی سب سے بڑے فسادی ہیں، یہی سب سے بڑے فسادی ہیں. ان کے اس جونکے میں نہ آنا، ان کی اس دھوکے میں نہ آنا، یہ انسانوں میں سب سے خطرناک کلاس جو ہے وہ یہ تیسری کیٹیگری ہے. وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. اور یہ بھی انہیں بھی نہیں پتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ آگے انہی کے اوصاف ہے. کیٹیگری کو مکمل کر لیں اگر آپ اجازت دیں. ویسے 17 منٹ ہو چکے ہیں لیکن اس کو مکمل کر لیتے ہیں. پھر آگے ایک اور صفت اللہ ان کی بیان کر رہا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم بھی تو ایمان لے آؤ جیسے عام لوگ ایمان لے آئے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم گدوں بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے. یہ جو آج کے سو کالڈ دانشور ہیں، یہ جو نئے نئے نام دیریا، ایگنوسٹک، پتہ نہیں، میں تو ان پہ کبھی توجہ نہیں دیتا. یہ جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، وہ جو برٹر رسل، وہ جو آئنسٹائن، جن کے نام پہ صدیاں کی گئیں، اور ان کی آپ سٹیٹمنٹ ایک مومن سمجھ کے پڑھ کے دیکھیں، لگتا ہے کہ دنیا کا احمق ترین انسان ہے. اس سے سوال ہوا برٹر رسل سے کہ یو آر کنٹینیوسلی کریٹیسائزنگ قرآن، ہیو یو ایور ریڈ دا قرآن؟ اس نے کہا کہ وائی آئی ہیو ٹو ریڈ دا قرآن وین آئی ہیو ریڈ دا بائبل اینڈ آل گاسپل ٹروتھس آر الائک. اس نے کہا میں قرآن کیوں پڑھوں جبکہ میں بائبل پڑھ چکا ہوں. اس طرح کی ساری مذہبی کتابیں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں. اس سے احمقانہ کردار، اس سے احمقانہ جواب کوئی اور ہو سکتا ہے کہ تم اس کو کرٹیسائز کر رہے ہو جس کو تم نے کبھی پڑھا بھی نہیں. پوچھے پرویز اود بھائی سے جا کے کبھی قرآن پڑھا ہے؟
یہ وہ دانشور طبقہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے انہیں کہا. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے. ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے، ہمیں پتہ ہے. بڑی سے بڑی میٹنگ میں بھی جب یہ دانشور بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں نا کہ یار یہ اللہ نے اس میں یہ فرمایا، یار نہ مذہب کو نہ لے کے آؤ. او الو کے پٹھوں میں مذہب کو نہیں لے کے آ رہا، میں تو اس کائنات کے خالق کی کمانڈ بتا رہا ہوں تمہیں. مذہب کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو نہیں نہیں یار چھوڑے، مذہب کو نہ لے گئے بیچ میں. تو صاحب آپ تو پھر حدیث کا حوالہ دے دیتے ہیں تو آرگومنٹ اینڈ ہو جاتا ہے. اس طرح کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی طرح ایمان لے ہیں جو بے وقوف ہیں، گدھے ہیں. اللہ سن لو، یاد رکھو، بی ویئر، انہم ہم الصفاء ولکن لا یعلمون. اور یہی گدھے ہیں اصل میں، یہی بے وقوف ہیں، یہی احمق ہیں، لیکن ان پہ چونکہ موریں لگ چکی ہے یہ نہیں جانتے. سب سے زیادہ تینوں کیٹیگریز کو تبصرہ کرتے ہوئے اللہ کریم نے سب سے زیادہ اس کیٹیگری پہ ٹائم دیا ہے. بڑے خطرناک، بڑی خطرناک کیٹیگری ہے. آج اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.